جی ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ہم جو ہے بغیر وقت ضائع کیے فوراً آپ کی کال لیتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی محمد افضل صاحب. بات یہ ہے جی کہ جب کسی گاؤں کا سربراہ انٹرنیشنل لیول کا چور ہو اور تھرڈ کلاس جیل کے آئین کا پاسبان بنتا ہو تو پھر دوسرے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری بھی ایسے چور سے زیادہ عزت کرو کہ ہم ایسے چور سے زیادہ غلط کام کر سکتے ہیں. اوکے جی، خدا حافظ. آپ لوگوں کے جذبات دیکھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. وعلیکم السلام. اشتیاق بٹ صاحب فرمائیے. جی سہر بہن، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. جی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سہر بہن، آپ نے پہلا حصہ میں نے آپ کا دیکھا، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موسی بھائی، دوسرے حصے میں آپ نے جو خبریں سنائی تھی، جو ملک پاکستان کے جن جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف زبان درازی کی یا آرمی کے خلاف، میرا آپ سے اور پاکستانی عوام سے ایک سوال ہے. بسم اللہ. کہ آپ جس طرح کے بیانات آپ نے پڑھے یا جو بھی لیڈر ہے، جس نے بھی جو کیا، بالکل سامنے ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر، جس کو ہم بولتے ہیں بشمول گلگت بلتستان آزاد کشمیر یا بھارت کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے، کیا آپ کسی دن، کسی تاریخ، کسی ڈیٹ میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پاکستان کو گالی نکالی گئی ہو، پاکستان کا پرچم جلایا گیا ہو یا کوئی اور بات پاکستان کی دھرتی کے خلاف؟ یہ بالکل میں سوچ رہا تھا میں آپ سے بات کروں اور انشاءاللہ مل رہی ہے. دعویٰ ہے میرا کہیں بھی ہم سوشلزم کے لوگ ہیں، ہماری جماعت پاکستان سے بالکل الگ تھا، ہم نیشنلسٹ لوگ ہیں، لیکن ہم پاکستان کی دھرتی، پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. ہاں، یہ بات وہاں ریاست کے اندر ضرور ملے گی. گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹیں آئیں یا ایجنسیاں ہوں یا کوئی خفیہ ادارے ہوں، جو غلط کام کرتے ہیں ان کے خلاف آواز ضرور بلند ہوتی ہے. لیکن یہ جو زبانیں استعمال کی گئی ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے، تو میرا ایک مطالبہ ہے پاکستان آرمی کے، میں کوئی الطاف سین یا اس کی جماعت یا ان لوگوں کی حمایت نہیں کرتا جنہوں نے غلط زبان استعمال کی. ہم تو وہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کی انہوں نے، ہم تو الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتے. لیکن جو لوگ ملک پاکستان کی دھرتی میں رہ کر، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، جہاں بھی یہ رہ کے اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، کیا آرمی ایجنسیاں یا وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی پولیس، کیا ان کے گریبان پکڑے گی یا نہیں پکڑے گی؟ اگر پکڑے گی تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ حق پرستی ہے، یہ حق پرستوں کا ملک ہے، یہاں غریب عوام کے ساتھ انصاف ہوگا، وہاں عدالتیں قائم ہوں گی. یہی حقیقت ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا. چاہے وہ آرمی کے اندر کوئی کرپٹ ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر کرپٹ ہے. جو آج پاکستان کی گورنمنٹ بنی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کے اندر کتنے لوگ، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کیا کرتے ہیں. جو چھڑا کونپنے والی بات ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے نا موسی بھائی، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ آپ پچھلے 47 چلے جائیں، آپ 1947 سے تب یہ چھڑے گونپنے والی بات چلی آ رہی ہے. کب کا ریاست جموں کشمیر، یہ پوری ریاست ایک ہو جاتی. کاش کہ یہ لوگ صحیح ہوتے، کاش کہ وہ نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ کاغذات آج بھی دنیا کے نقشے میں موجود ہیں جہاں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ریاستوں کو آزادی دی جائے. تو یہ غاصبی ٹولہ ہندوستان کے اندر بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے. وہ غاصب جو غریبوں کے حق مارتے ہیں اپنے ملک کے اندر بھی، دوسری ریاستوں کے اندر قبضہ کر کے بھی، اور جتنا اپنے اندر یہ پورے پاکستان کے اندر یہ ظالموں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو غریب عوام کے خون چوس رہا ہے. وہ میرے ایک بھائی نے بات کی ہے نا کہ اللہ کا عذاب دھرتی کے اوپر، میں کہوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یہ نہ آئے، کیونکہ اس میں بھی غریب ہی بہے گا. کاش کہ یہ غریب عوام آج یہ سمجھ جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بات درست ہے موسی بھائی کہ اسلام آباد کیا ریاست سے لے کے سندھ تک جتنا خون شیعہ کا بہا ہے نا، شاید ہی کسی قوم کا بہاؤ. میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتا، ہمارے سنی بھائی، مخلص بھائی جو محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں ان کا خون بھی بہا ہے. لیکن جو آج چپ چاپ ملا بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کیا آرمی ان کے اوپر ہاتھ دھرے گی یا نہیں دھرے گی؟ بالکل
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ پاک آپ کو ہمت دے. یہی وہ ناصور ہے. ہم جسے ناصور کہیں گے یہی رہیں جو مسجد و مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی ناصور پہ جا رہا ہوں, کمیٹیاں بنائے ہوئے بیٹھے. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ پیر مولا علی مدد, جزاک اللہ. اسی ناصور پہ جا رہا ہوں. علامہ سید صادق تقوی صاحب جن کو اکثر ہمارے پروگرام میں آتے رہے, انہوں نے اپڈیٹ کیے اپنی وال فیس بک پہ. میں ان کا جو تھوڑا سا کالم ہے وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس ناصور کی طرف اشارہ کیا جو ابھی اشتیاق بٹ صاحب کہہ رہے تھے. بہت اچھا ہوا, اسی وقت میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا اور اشتیاق بٹ صاحب نے بھی اس کو لنک کر دیا. کہتے ہیں کہ جناب علامہ صادق تقوی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب غیر جانبدار رہیں. جنرل راحیل شریف صاحب آپ کراچی سے واپسی پہ اسلام آباد میں واقع لال مسجد کی آڑ میں موجود دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاکستان کو پاک کرنے کے لیے تھوڑا سا غور کر لیں. جن کے غرور کو کراچی میں آپ نے خاک میں ملایا وہ اپنی جگہ, مگر اب ذرا اسلام آباد پر بھی نظر کرم ڈالیں. اور اگر آپ نے داعشی ملا اور اس کی ٹیم سے اسلام آباد کو پاک کر دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ حقیقی طور پر پاکستان کو دہشت گردوں اور دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہیں. اور اگر متحدہ کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے تو داعشی ملا بھی تو اعلان پاکستان کی ریٹ کو لگاتار للکارتا چلا آیا ہے, تو اس کے خلاف آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنرل صاحب یہ وقت بتائے گا کہ آپ کتنے غیر جانبدار ہیں. ملت تشیع آپ سے سوال کرتی ہے. ہمارے جو ہے وہ 26-27 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں. تابڑ توڑ ابھی بھی حملے جاری ہیں. کوئی دن کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ ہماری ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئے. ضرور کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی ہمارا جوان شہید ہوتا ہے, ہمارے پڑھے لکھے افراد مارے جاتے ہیں, مگر اس طرف سے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. اور بات دہشت گردی کی جب بھی ہوگی ہم اپنا مطالبہ ضرور رکھیں گے. ہمارا ابو گردالی کیمپ ایک طویل مدت تک چلتا رہا اور اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی اس کے مطالبات پر. اب یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں زہریلی, اس کا زہر پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. ہم پھر التماس کریں گے. اور جس طرح سے جناب صادق تقوی صاحب نے اپنی وال کو اپڈیٹ کیا, بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کھلا خط ہے جنرل صاحب کی خدمت میں کہ پوری شیعہ قوم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑی ہے. یہ وہ واحد ملت ہے پاکستان کے اندر جو 200 جنازے لے کر برف باری کے عالم میں کوئٹہ میں بیٹھے رہے, ایک پتہ نہیں توڑا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا. ان سے زیادہ محب وطن اگر آپ کے سامنے کوئی اور جماعت ہے اور ایسا ٹالریٹ انہوں نے کیا ہے تو ہمارے سامنے آپ پیش کر دیں. آپ کے پاس بھی میڈیا ہے, ہمارے پاس بھی میڈیا ہے, انشاءاللہ ڈٹ کے اس کے اوپر بات ہوگی. ہم پھر آپ کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے مطالبات آپ کی میز پر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے. اگر ناصور سارے ختم کرنے ہیں تو ان ناصوروں کو بھی ختم کریں جو مکتب تشیع کے بے گناہ لوگوں کو خون میں نہلا رہے ہیں اور ان معصوموں کا خون کر رہے ہیں. صاحب ہمارے خون کی بھی کچھ جو ہے وہ قدر و قیمت, ان کو بھی انسانوں میں شمار کر لیجئے. ہمارے بچے بھی یتیم ہو رہے ہیں, ہماری عورتیں بھی بیوہ ہو رہی ہیں. اس طرف بھی جو ہے وہ کچھ نظر کرم ڈال لیں. جہاں پر ناصوروں کی بات ہوتی ہے تو سارے ناصور ختم کیے جائیں تاکہ عرض مقدس پاکستان جو ہے وہ جو کہ اسلامی نظریے کے تحت وجود میں آئی اس کو باقاعدہ ایک خالص اسلامی ریاست کا روپ دیا جا سکے. یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور یہ ہم ہر موقع پر کرتے چلے آئیں گے. جب بھی ناصور پکڑنے کی بات ہوگی ہم ان ناصوروں کو جن پر پردے ڈالے جا رہے ہیں ان تہرے پردوں کو چاک کر دیں گے اور ان ناصوروں کے بھیانک چہروں کو, ان کے غلیظ چہروں کو سب کے سامنے عیاں کریں گے کہ یہ ملا عبدالعزیز ہے, یہ برقعے والا مولوی ہے, یہ فلاں والا مولوی ہے, یہ قصر یزید کا نام سے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے, اس کو جامع فاروقیہ کر لیا گیا اور فلاں یہ کر لیا گیا, وہاں پر یزید محل بنائے بیٹھے ہوئے تھے, وہ مسمار کیوں نہیں ہوا, اس قلعے کو مسمار کرنا چاہیے. کیوں منصورہ پہ تالے نہیں ڈالے جاتے؟ منصورہ پہ تالے ڈالو. جو کہتے ہیں کہ جو طالبان سے لڑ کر پاکستان کے فوجی مارے جائیں وہ ان کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, وہ شہید نہیں ہے. ان سے معافی طلب کی گئی تو انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. کیوں ان کو ہتھکڑیاں نہیں پہنائی جاتی؟ کیوں ان کے پیروں میں زنجیریں نہیں ڈالی جاتی؟ یہ سوال ملت تشیع قیامت تک کرتی رہے گی آپ سے, اور یہی وہ فساد کی جڑ ہے. اگر یہ ناصور میں اگر تیزاب ڈال دیا گیا اور اس کی جو ہے وہ جڑیں کاٹ دی گئی تو پاکستان سے دہشت گردی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمت ہی نہیں پڑے گی کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. یہ بیس ہے, یہی وہ جڑیں ہیں جہاں سے اس کے پودے نشو نما پاتے ہیں, نمود پاتے ہیں اور یہ مختلف شکلوں میں ظاہر
ہوتے رہتے ہیں. ہم اپنا مطالبہ ہم اپنے ایک مطالبے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمیشہ یہ مطالبہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور جنرل صاحب آپ کی میز پہ ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے اس کے اوپر کیا عملی اقدامات کرتے ہیں. 12 ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی ہے, ہم تو شکر گزار بھی ہیں اور کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر کام کیا. لا اینڈ آرڈر میں کراچی میں خصوصاً جو ہے بہت ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے, بہت کمی آئی ہے, مگر ختم نہیں ہو رہی. ان کی نرسریاں جو ہے وہ باقی ہیں اور وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کل کو اگر ان کو موقع ملا تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایک مارکہ شروع ہو جائے گا اور جہنم بنا دیں گے. تو اس لیے ان نرسریوں کو اگر پامال کر دیا جائے تو پرماننٹلی جو ہے مستقل بنیادوں کے اوپر جان چھوٹ سکتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور تھوڑی سی بات کرتے جائیں علی بھائی, اس وقت جو میئر اور نائب میئر کے جو الیکشنز ہو رہے تھے اس میں سنا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہی جماعت جس نے یہ بات کہی اور جس نے یہ باتیں جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ اٹھا تھا اور ایک دم سے دھول کی طرح بیٹھ گیا, وہ ہی اس وقت چھانے کو تیار ہے. کیا ہو گیا, ہمارے اندر اقبال والی خود ہی ختم ہو گئی ہے. کل وہ اسپیچ میں کہہ کے نہیں گئے تھے کہ ڈپٹی میئر خیرپور کا, حیدرآباد کا اور ہم کراچی کا ہمارا ہی ہوگا, جاتے وقت کہہ گئے تھے. ہوا, ہاں وہ کہہ گئے تھے جاتے وقت. تو کیا بات ہے, ہماری جو ہمارے عوام ہیں ان کے اندر خود ہی ختم ہو گئی اقبال والی, غیرت ختم ہو چکی ہے. بہت سارے عوامل ہیں. کیا ہم مایوس ہو جائیں, سمجھ نہیں آتی کیا کریں ہم اس. جب آپ بنیادی سہولتیں لوگوں کو نہیں دیں گے اور چاہیں گے کہ وہ ایک انٹلیکچوئلز کی طرح سوچیں کہ تعلیم معیار گرا ہوا ہوگا, آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ 2 گھنٹے لائٹ آئے گی, 2 گھنٹے جائے گی, 2 گھنٹے آئے گی, 2 گھنٹے جائے گی, اس میں سونا بھی ہے, اس میں اٹھنا بھی ہے, اس میں آفس کے لیے کپڑے بھی پریس کرنے, اس میں یہ بھی کرنا ہے, تو ان کا شعور کا جو معیار ہے, وہ جو لیول ہے وہ گر جائے گا اور وہ پھر جو ہے وہ ایک عجیب زندگی ہو جائے گی. ایسے ہی بے وقوف بنتے رہیں گے ہم, بنتے چلے آئے ہیں, سال سے بن رہے ہیں. الحمدللہ کہہ کے بنایا جا رہا ہے اور الحمدللہ کہہ کے بن رہے ہیں. وہ سب کھا جاتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے دیا ہے, اور جو بیوقوف بندے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی؟ آئندہ آنے والے 5 سالوں کے الیکشن جو ہیں ان میں بھی صاف صورتحال نظر آتی ہے کہ کدھر جانے والا ہے. وہی گورنمنٹ ہمارے سر پہ دوبارہ مسلط جو قوم ہونے والی ہے اور ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, باہر جا کے ٹائرز کو آگ لگاتے ہیں, پراپرٹی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. ہمارے اعمال ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا, اس کے بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں ہم جن کو اپنے ووٹ دیے ہوتے ہیں انہیں کو دوبارہ ووٹ دینے کو تیار ہوتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اعمال ویسے حاکم مسلط ہوں گے. جس مسجد میں ایک گلاس زنجیر سے بنا ہوا ہو, اگر زنجیر نہیں ہوگی تو گلاس لے کے بھاگ جائیں گے. تو جہاں یہ حشر ہو, جہاں خدا کے گھر میں یہ ہو رہا ہو, روڈ پہ کیا ہو رہا ہوگا, تو سمجھ جائیں نا. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب, سید بول رہا ہوں. جناب سید صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ سے آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے مفتی بھائی اور سسٹر فہد. ایکچولی مسئلہ جو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مہاجر ورڈ جو ہے نا, لگتا ہے اب جو ہے وہ ایک گالی لگتی ہے. لوگ اس کو ایسا یوز کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک گالی ہے. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ آتی ہے کہ لوگ جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو لوگ جو مہاجر لوگ تھے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, کوٹا سسٹم, اور پھر اس کے بعد ان حقوق کے لیے مہاجر قوم کھڑی ہوئی, اس کو ٹیک اوور کر لیا گیا اور جس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا. کیونکہ مہاجروں نے نسل کو بچانا تھا. پڑھی لکھی عوام تھی جو مائگریٹ کر کر آئی تھی. جب وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے, اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے, ایسی ہی جائیدادیں ان کی انڈیا میں تھیں بلکہ اس سے ڈبل تھیں, لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کے وہ اپنی جانیں دے کر بارڈر کراس کی انہوں نے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. کیمپس لگے کراچی میں, وہ وقت لوگ بھول جاتے ہیں. سندھ کا سب سے بڑا یہ بات تھی کہ انہوں نے ویلکم کیا, مہاجر عوام کو ویلکم کیا, ساتھ دیا. اب کیونکہ فیوڈل لارڈز وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولادیں آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پیر دبانے والے جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں انگلی اٹھائیں ہمارے اوپر. وڈیرا سسٹم آپ دیکھ لیں, انڈیا سندھ میں آج بھی یہی حال ہے. بیچارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. حالانکہ شعور پیدا ہو گیا لیکن زبان نہیں کھل سکتی. ٹھیک ہے, وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی مہاجر قوم جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے, تو کیا آپ رئیس امروہی کو بھول گئے؟
کیا آپ اکثر رضوی کو بھول گئے؟ کیا آپ حکیم سعید کو بھول گئے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا, شعور پیدا کیا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تعلیم کو بڑھایا جائے, آیا کہ یہ نہیں کہ اسلحہ ہاتھوں میں دیا جائے. اور ادیب رضوی ابھی بھی کام کر ہی رہے ہیں, ان کو کتنی دھمکیاں دی گئی ایک, مگر وہ وہاں سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اب میں لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہاجر ورڈ کو گالی نہ بنایا جائے. آپ دیکھ لیں, آپ کا جو ایٹامک پلانٹ ہے وہ بھی مہاجروں کا ہی بنایا ہوا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے دل کو کھولو, نیگیٹو فیڈ بیکس نہ لو. پاکستان آرمی جو ہمارے لیے, ہماری حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو گالیاں دے رہے ہو. آپ ایسا کرو, ارے بھائی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان آرمی بارڈر سے ہٹتی ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کھانا کھانے کوئی یہاں پہ اتر جائے, یاری دوستیاں, رشتہ داریاں. بلوچستان میں آپ چلے جائیں, انڈین کرنسی چل رہی ہے, آپ ان چیزوں کو پکڑ ہی نہیں رہے ہو کھلے عام. یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, آپ جائیں بلوچستان میں جا کے آپ ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں سے, تو وہ انڈین کرنسی نارملی بک رہی ہے, کیوں نہیں پکڑ رہے آپ؟ لال مسجد والوں کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تو کھلے ہیں جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں, سر کٹ رہے ہیں, فٹ بال بنا کے کھیل رہے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ, آج تک یہ پکڑ نہیں سکے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان آرمی نے طالبان پہ کنٹرول نہیں کیا تو وہ ایم کے اوپر آ گئی. تو یہ نیگیٹو فیڈ بیک جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے, پاکستان آرمی ہمیشہ سے نیوٹرل ہے اور ہمیشہ نیوٹرل رہے گی اور قوم کے لیے کھڑی رہے گی. جائیں بارڈرز پہ جا کے دیکھیں, آپ کینٹس پہ جا کے دیکھیں کس طریقے سے رہ رہے ہیں. کوئی عیاشی نہیں ہے, صرف یہ ایک دکھاوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز مہاجر ورڈ کو جو ہے اس طریقے سے نہ بولا جائے جس سے اختلافات مزید پیدا ہوں. اور جو برا ہے اس کو برا کہیں. الطاف حسین نے غلط تقریر کی اور اس کو برا کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں مہاجر ورڈ کو ہٹایا جائے اور اس کو ایک کوئی نیوٹرل ورڈ کیا جائے. تو لوگوں سے گزارش ہے پلیز نہ. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ سید صاحب. ایک بالکل آخری لمحات ہیں, 2 منٹ کے لیے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد میں محمد جی کو لندن سے بول رہا ہوں. جی جناب محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو بیٹی کو سلام ہی کرنا تھا, تو میں نے بولا کہ آپ کو سلام نہ کیے تو مجھے مزہ نہیں آتا, کیونکہ سلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. بے شک. اور اپنے آپ کو سنوارنا جو ہے یہ زندگی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی باتوں کا بھی, اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی اللہ حافظ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور اس کو سمیٹیں گے. سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے اپنے گیسٹ جرنلسٹ معصوم رضوی صاحب کا کہ انہوں نے بہترین نکات کے اوپر بات کی, اور اپنے تمام سبھی کالر کا بھی بہت مشکور ہے, ان کے بھی بہت مشکور ہیں, ممنون ہے کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیشہ حصہ لیتے ہیں, آج بھی حصہ لیا, اور مختلف جہتوں کے ساتھ اپنے دل کی آواز اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے ہدایت ٹی وی سے جو ہے وہ اٹھائی اور لوگوں کے اذان تک پہنچائی. ان کے بھی بہت نہایت مشکور ہیں, ممنون ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی کا جو کہ مومنین کے پیسے سے چلتا ہے, مومنین اس کا جو ہے وہ مالی امداد کرتے ہیں, اور ایک ایسا پلیٹ فارم جو حق کی آواز, سچ کی آواز بن کے ہمیشہ آپ کے لیے آمادہ باش رہتا ہے. یہاں پر بالکل ڈیلے نہیں ہوتا, آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی آواز کو آن ایئر دے دیا جاتا ہے. یہ بالکل حق پرستی کا ایک چینل ہے, اور حق کی آواز, سچ کی آواز کو ہمیشہ اس کا جو ہے وہ نشر کرنے کے لیے بالکل ہر وقت 24 گھنٹے 24/7 آمادہ رہتا ہے. ہماری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو خاص ملت تشیع کے مسائل ہیں, چاہے وہ پاکستان سے مخصوص ہوں یا پوری دنیا سے, ان کو روزانہ کی بنیاد پر اٹھایا جائے. اور اس کے علاوہ جو جہاں پر بھی مظلوم ہے, چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, جو مظلوم ہے اس کی مظلومیت کا, اس کا ساتھ دیا جائے, اور اس کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے. یہ عین اسلام ہے, عین عاشورہ کا خط ہے, عین امام حسین السلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے. بہرحال ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے بزرگ کالرز آتے ہیں اور ہم ان سے اصلاح چاہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پر غلطی کریں تو آپ بانگ دہل اس کو جو ہے وہ ہماری اصلاح فرمائیں, اس کو ٹوکیں, تاکہ ہم اپس میں اور نکھار پیدا کر سکیں. بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ہدایت کا کام
ہدایت کا کام ہدایت دینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہنا ہے. ہم یہاں پر ایک ادنا سے اس کے خادم ہیں اور اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں بارگاہ محمد و آل محمد میں, اور آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور اسی کے ساتھ پروگرام کو جو ہے اختتام کریں گے. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس چھوٹی سی ایفرٹ سے, چھوٹی سی کوشش سے کچھ فرق پڑے گا. ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کوششوں سے, ان اٹھنے والی آوازوں سے جو ہے ایک مثبت اور بڑی تبدیلی آ سکے. اس شعر کے ساتھ, شعر تو نہیں ہے, ہم آپ سے زیادہ چاہوں گی کہ ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں, شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں, لمحہ بھر کو تو بھی لبھا جاتے ہیں نعرے, لیکن ہم تو اہل وطن درد وطن مانگتے ہیں. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.